صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یاد رہے مدنی چینل پر نشر کیے جانے والے سلسلے مدنی خاکے اور دیگر نشریات مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ پیش کی جاتی ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ مرحبا بكم بسلسلتنا الجديدة، سلسلة المحاضرات الأطارية۔ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى علي في يوم 1000 مرة لم يمت حتى يرى مقعده من الجنة۔ صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ روى الإمام البخاري عليه رحمة الله الباري عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياة، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: دعه فإن الحياء من الإيمان۔ عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الحیاء لا یأتی الا بخیر۔ میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے بیانات اطاریہ، جس کا عربی میں ترجمہ ہے المحاضرات الاطاریہ کے سلسلے میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ اس میں ہم عربی زبان میں امیر اہل سنت شیخ طریقت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس الطار قادری دامت برکاتہم العالیہ کے بیانات میں سے ایک بیان سنتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اس کا اردو ترجمہ بھی، خلاصہ بھی سنتے ہیں، تاکہ ہمارے اردو ناظرین، اردو سمجھنے والے اور بولنے والے ناظرین وہ سمجھ بھی سکیں، اور ہو سکے تو عربی زبان بھی سیکھیے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اچھا، ہم سن رہے تھے با حیا نوجوان، پچھلے سلسلے میں با حیا نوجوان کے متعلق سن رہے تھے، جس میں حیا کے متعلق بہت ہی پیاری پیاری باتیں بیان ہوئی ہیں۔ آئیے مزید امیر اہل سنت کے اس رسالے سے پیاری پیاری باتیں حیا کے متعلق سنتے ہیں، اور کاش اللہ تعالیٰ ہمیں با حیا بنا دے۔ حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک انصاری کو ملاحظہ فرمایا جو اپنے بھائی کو شرم و حیا کے متعلق نصیحت کر رہے تھے، یعنی کثرت حیا سے منع کر رہے تھے، اتنے بھی یار با حیا مت بنو۔ تو فرمایا اسے چھوڑ دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اسے چھوڑ دو، بے شک حیا ایمان سے ہے۔ کثرت حیا ہے اس کے اندر، بہت بڑی نعمت ہے، یہ کیا ہی اچھی نعمت ہے، اس میں سے کچھ حصہ ہمیں بھی مل جائے۔ مجھے اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا حیا جتنی زیادہ ہو اتنی ہی اچھی ہے۔ تو حیا کمزوری اور احساس کمتری کی وجہ سے نہ ہو، بلکہ خوف خدا عز و جل کے سبب ہو، اس میں بھی یقیناً
بھلائی ہی بھلائی ہے. أيها الإخوة المسلمون وأعزائي المشاهدين، وقد يشكل على بعض الناس أن الحياء قد يمنع صاحبه عن تعلم الأحكام الشرعية وعن الدعوة إلى الله وعن الأعمال الصالحات، فكيف قيل الحياء لا يأتي إلا بخير؟ فأجيب لذلك. استمعوا. أن المراد هو الحياء الشرعي، فهو خلق حميد يبعث على الخير ولا يصد عنه، وأما الحياء الذي يؤدي إلى ترك العلم فليس بمشروع. فالحياء الحقيقي لا يمنع من الأعمال الصالحات بل يحث على العبادات والطاعات. قد روي عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الحياء خير كله. قال الحياء كله خير، ولكن مع الأسف الشديد نحن نرى في هذا الزمن أن المرأة المسلمة قد تركت الحجاب الإسلامي واختلطت بالرجال في ميدان التعليم والعمل، وتورطت في الصداقة المحرمة مع الشباب الأجانب، وخلعت لباس الحياء، فتخرج شبه آرية في الحفلات، وتختلط بالرجال فتسارقهم النظرات وتبادلهم الابتسامات. فتأملوا حال البعض من نساء هذا العصر عندما سمحنا بإظهار ما حرم الله فكشفنا أجسامهن وخرجنا كاسيات عاريات متبرجات مترجلات إلى الحفلات والمسرات والأفراح، وأصبح حالهن لا يختلف عن حال المرأة في الجاهلية حين فقدن حياءهن وتجرأنا على الخلوة المحرمة واختلاط مع الأجانب ورفع الصوت عند محادثتها. صوت المرأة هي العورة، وغير ذلك من النظرات والهمسات واللمسات والضحكات. ضيعنا حياءهن وتساهلن في اللباس والحجاب والآداب الشرعية، ولم يستنكرن هذه الأفعال الشنيعة عندما تقع منهن. ومع الأسف الشديد يدخل العروس على الفتيات في حفلة العرس فيجلس معهن ويضحك معهن ويقلب بصره في حسنهن فيقع في المحرمات. وقال الفقهاء الكرام رحمهم الله السلام: لا تجبر البالغة البكر على النكاح، فإن استأذنها الولي أو وكيله أو رسوله أو زوجها وليها وأخبرها رسوله أو فضولي فسكتت فهو إذن، أي أن البالغة البكر كانت في زمانهم تستحيي عن إظهار الرغبة في النكاح. لكن تأملوا حال الكثير من الفتيات في زماننا أنهن يكثرن ذكر الزواج ويظهرن الرغبة فيه. میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سن رہے ہیں آپ، حیا روانہ ہوتی چلی جا رہی ہے، حالانکہ حیا میں کتنی بھلائیاں ہیں، بھلائیاں ہی بھلائیاں ہیں. سنیے، حضرت سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے محبوب دانا غیوب منزہ عن العیوب عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: حیا صرف خیر ہی لاتی ہے، یعنی حیا صرف اور صرف بھلائی ہی لاتی ہے.
اچھا یہاں جو ہے وسوسہ پیدا ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات حیا انسان کو حق بات کہنے، شرعی حکم دریافت کرنے، نیکی کی دعوت دینے اور انفرادی کوشش کرنے وغیرہ مدنی کاموں سے روک کر اسے بھلائی سے محروم کر دیتی ہے. تو پھر صرف بھلائی تو نہ ملی، یعنی صرف بھلائی تو نہ لائی ہے حیا. اب علاج وسوسہ بھی سنیے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے الفاظوں میں. جواب یہ ہے کہ حدیث پاک میں حیا کے شرعی معنی جو اسی رسالے کے صفحہ 7 پر گزرے مراد ہے، اور حیا شرعی کبھی بھی نیکیوں سے نہ روکے گی بلکہ ان پر مزید ابھارے گی. ابو داؤد شریف میں ہے حیا سب کی سب خیر ہے، یعنی سب کی سب بھلائی ہی ہے. مگر میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، افسوس، 100 کروڑ افسوس، جوان لڑکی اب چادر اور چار دیواری سے نکل کر مخلوط تعلیم کی نحوست میں گرفتار بوائے فرینڈ کے چکر میں پھنس گئی. اسے جب تک چادر اور چار دیواری میں رہنے کی سعادت حاصل تھی وہ شرمیلی تھی، اور اب بھی وہ چادر اور چار دیواری میں ہوگی. وہ انشاءاللہ عز و جل با حیا ہی ہوگی. افسوس، حالات بالکل بدل چکے ہیں. اب تو اکثر کنواری لڑکیاں شادیوں میں خوب ناچتی اور مہندیاں اور مائیوں کی رسموں وغیرہ میں بے باکانہ بے حیائی کے مظاہرے کرتی ہیں. بعض قوموں میں یہ رواج ہے کہ دولہا نکاح کے بعد رخصتی سے قبل نامحرمات جن سے پردہ ضروری ہے ان جوان لڑکیوں کے جھرمٹ میں جاتا ہے اور وہ دولہا کے ساتھ کھینچا تانی اور ہنسی مذاق کرتی ہے. یہ سراسر ناجائز، حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. الغرض آج کی فیشنیبل اور بے پردہ لڑکیاں افعال و اقوال ہر لحاظ سے چادر حیا کو تار تار کر رہی ہیں. حیا کا جنازہ نکل گیا. اگر حیا ہوتی تو یہ حرام افعال کی مرتکب نہ ہوتی. شرعی مسئلہ بھی سنتے چلیے حیا کے متعلق. اگر نکاح کا وکیل کنواری لڑکی سے وقت نکاح اجازت لے اور وہ شرما کر خاموش رہے تو یہ اذن مانا جاتا ہے، یہ اجازت اس کی طرف سے مانی جاتی ہے. معلوم ہوا کہ پہلے دور کی لڑکیاں ایسا کرتی ہوں گی جبھی تو ہمارے فقہاء کرام رحمہم اللہ السلام نے مسئلہ توڑی فرمایا. مگر اب تو لڑکیاں اپنے منہ سے شادی کہتی بلکہ نامحرموں کے سامنے بھی شادی کے تذکرے کرتے ہوئے نہیں شرماتی. اب آپ خود ہی بتائیے کہ وہ منا یا منی جو ماں باپ کے پہلو میں بیٹھ کر ٹی وی اور VCR وغیرہ پر فلمیں ڈرامے رقص و سرور کے حیا سوز مناظر اور مردوں اور عورتوں کے گندے نخرے دیکھیں گے، کیا ان میں شرم و حیا پیدا ہوگی یا روانہ ہوگی؟ کیا ان کے بارے میں یہ امید کی جا سکتی ہے کہ وہ بڑے ہو کر معاشرے کے باحیا اور با کردار افراد بنیں گے؟ ایھا الاخوۃ المسلمون واعزاء المشاہدین، والعجب من حال الاولاد الذين يشاهدون الافلام الجنسية الفاضحة وينظرون الى الفنانات الساطرات المتبرجات والراقصات الكاسيات العاريات، لكن مع الاسف يكون ذلك مع مرافقة الآباء والأمهات. فكيف يرتقون إلى درجات الحياة؟ كيف يمكنهم قيادة الأمة إلى ذروة الكمال؟ وقال سيدنا الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن: استمعوا لا تعلموا البنات تفسير سورة يوسف. عجيب. لماذا؟ لأن فيها ذكر فتنة المرأة. ويقول ماذا يقول؟ والقوارير الحساسة
تنكسر بصدمة خفيفة بل علمهن سورة النور فإن فيها المواعظ. جی ہاں میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، حیا رخصت ہوتی چلی جا رہی ہے. حیا جن کو کرنی تھی وہ نہیں کر رہے. میرے آقا اعلی حضرت علیہ رحمت رب العزت عظیم المرتبہ پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت حامی سنت ماحی بدعت عالم شریعت پیر طریقت باعث خیر و برکت حضرت علامہ مولانا الحاج الحافظ القاری شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت المنان فرماتے ہیں لڑکیوں کو سورت یوسف کی تفسیر مت پڑھاؤ. سورت یوسف کی تفسیر مت پڑھاؤ. قرآن کی تفسیر پڑھانے سے منع کر رہے ہیں. ارے میں کیوں منع کر رہے ہیں؟ فرما رہے انہیں سورہ یوسف نہیں بلکہ سورہ نور کی تفسیر پڑھاؤ کہ سورہ یوسف میں ایک نسوانی یعنی عورت کے مکر کا ذکر ہے. اب کیا ہو سکتا ہے؟ فرماتے ہیں کہ نازک شیشیاں ذرا سی ٹھیس سے ٹوٹ جاتی ہیں. سورۃ یوسف کی تفسیر تک پڑھنے کی جن کو ممانعت ہے، صد کروڑ افسوس آج کل وہی لڑکیاں رومانی ناول، غیر اخلاقی افسانے اور عشقیہ فسقیہ مضامین خوب پڑھتی ہیں اور بعض تو لکھتی بھی ہوں گی، بےہودہ غزلیں اور گانے سنتی اور گاتی ہیں، ٹی وی وی سی آر وغیرہ پر فلمیں ڈرامے اور نہ جانے کیا کیا دیکھتی ہوں گی، اور جن کی حیا بالکل رخصت ہو وہ ناکام بھی کرتی ہے. فلمیں ڈرامے عشقیہ مناظر سے پر ہوتے ہیں. ماں باپ اپنی اولاد کو پہلے سے نہیں سنبھالتے اور پھر جب کوئی لڑکی اپنی مرضی سے کسی کے ساتھ منسوب ہو جاتی ہے اب ماں باپ سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، روتے ہیں. جو باپ لڑکی کو کالج بھیجتے ہیں فلمیں ڈرامے دیکھنے سے نہیں روکتے، غالباً ان کی یہ دنیاوی سزا ہوتی ہے. شاید بازی ہاتھ سے نکل چکی، اب اس کی خواہش میں آپ کا رکاوٹ ڈالنا خودکشی یا قتل اور غارت گری کی نوبت بھی لا سکتا ہے. وقت نکل چکا، اب کچھ نہیں کر سکتے. نعم اخوتنا المسلمون ومشاہدین قناة مدنی، تعالوا بنا نستحيي من الله لا نرتكب المعاصي نبتعد عن الذنوب لا نسمع الأغاني لا نشاهد الأفلام لا نعق الوالدين نبتعد عن الذنوب. الدعوة الإسلامية تدعوكم إلى الخير. تعالوا ارتبطوا بالبيئة المتدينة لجمعية الدعوة الإسلامية. اعلموا أيها المسلمون قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة قد حرم الله تعالى عليهم الجنة العياذ بالله: مدمن الخمر والآق والديوث الذي يقر في أهله الخبث. قال الشيخ أحمد يار خان نعيمي رحمه الله تعالى تحت قوله صلى الله عليه وآله وسلم الديوث الذي يقر في أهله الخبث. قال بعض الشارحين الظاهر أن المراد من الخبث الزنا ودواعيه، أي من لا يمنع أهله من الزنا والفواحش والسفور مع القدرة ولا يبالي باختلاطهن مع الأجانب فهو الديوث. قال الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة المنان: إن الديوث من أخبث الفاسقين وتكره الصلاة خلف فاسق معلن ولا يصح تقديمه للإمامة، ومن صلى خلفه يكون آثما
وكل صلاة أديت مع كراهة التحريم تجب إعادتها فيجب على كل مسلم أن يحث أهله على قراءة الكتب والرسائل الدينية ويمنعهم من التبرج والسفور على حسب استطاعته مع الحكمة والموعظة الحسنة، لأن التشديد والتغليظ قد يؤدي إلى النفور والفساد. نعم، فلتكن في القلب حرقة لهداية نفسه وأهله عملا بقوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. اعلموا أن العوام رعية السلطان والحاكم، والأولاد رعية الوالدين، والتلاميذ رعية المعلم، والمريدون رعية الشيخ. فيجب على كل مسؤول أن يمنع رعيته عن المعاصي والذنوب. على الأب أن يمنع ولده عن المعاصي. الأم عليها أن تمنع بنتها عن المعاصي، عن التبرج، عن السفور والفساد. أيها الإخوة المسلمون وأعزائي المشاهدين، لا نعرف كيف نوجه هذه الأمة إلى طاعة الله ورسوله عز وجل وصلى الله عليه وسلم، وكيف نغير طريقها من نار الجحيم إلى جنات النعيم، فإن كل واحد يتجرأ على المعاصي، كما نشاهد في الحفلات والمسرات من التبرج والسفور والرقص واختلاط النساء بالرجال الأجانب وغيرها من المحرمات، وتختلط النظرات والهمسات واللمسات، فدلت هذه الأفعال السيئة على التساهل في الدين وعدم المروءة وضعف الغيرة، ولذلك شاء الفحش والبذاء في كل مكان. جی ہاں میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حیا حاصل کرنے کے لیے مدنی چینل دیکھتے رہیے، مدنی قافلے میں سفر کرتے رہیے، اپنے بچوں کو با حیا بنائیے، فلمیں مت دکھائیے، گانے مت سنائیے، ان کے ساتھ بیٹھ کر بے حیا مناظر مت دیکھیے، بلکہ ان کو با حیا چیزیں دکھائیے، حیا کا درس دیجیے. مدنی چینل یہی تو درس دے رہا ہے. آئیے مدنی چینل کے ساتھ ہو جائیے، مدنی چینل دیکھتے رہیں گے اور دکھاتے رہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہم با حیا ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ عز و جل ہمارے بچے بھی انشاءاللہ با حیا بنتے چلے جائیں گے. اللہ تعالی ہمیں با حیا بنائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اعلان الحرب علی الغیبہ، لا نغتاب ولا نسمع الغیبہ انشاء اللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي. ابھی جو اپنے سلسلے میں حفظ میں استطاعت اپنے تاثرات اور مدعوش کرے 0322138 اور 0309562 پر SMS لکھ کر ایک موبائل چینل کر سکتے ہیں.